السلام علیکم۔ آج میں پھر سے حاضر ہوں آپ لوگ کی خدمت میں ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ تو آج ہے 11ویں تاریخ ہے محرم کی۔ تو 9ویں اور 10ویں کو تو میں نے روزہ رکھا تھا اور بچوں نے رکھا تھا صرف 10ویں کا روزہ۔ تو ایک جو ہے میرے بڑے سے چھوٹا ہے بیٹا، اس نے بولا کہ اس کے مولانا نے بولا تھا کہ رکھنا ہی ہے 2 روزہ، تو اس نے اکیلے ہی 11ویں کا روزہ رکھ لیا، وہ بھی بنا سحری کھائے، اور بولا مجھے کہ افطار میں مجھے یہ سب بنا کے دینا۔ ان میں پین کیک ہے، ابلا ہوا انڈا ہے، بریانی ہے، رائتا وغیرہ ہے، چٹنی وغیرہ۔ تو ابھی وہ افطار کرنے کے لیے اکیلے ہی بیٹھا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمت اتنی ہے کہ بنا سحری کا ہی روزہ رکھ لیا اور پورا روزہ کر بھی لیا۔ مجھے لگا کر نہیں پائے گا، لیکن کر لیا اس نے پورا روزہ۔ مولانا نے اس کو بولے تھے نا کہ 2 رکھنا، 1 نہیں رکھ سکتے۔ ویسے 1 بھی رکھ سکتے ہیں، یہودی سب جو پہلے زمانے میں رکھتے تھے نا روزہ، تو اب تو محرم کا روزہ رکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو وہ جو طارق مسعود ہے، بیان کی سنا تھا میں نے کہ 1 بھی اب رکھ سکتے ہیں روزہ۔ 10ویں کا بہت ہی افضل ہوتا ہے روزہ محرم کا، سارے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ بھی کبھی پہلے 1 رکھ لیتے تھے، کبھی 2 رکھ لیتے تھے۔ اس بار تو میں نے 2 رکھا ہے، 9ویں کا اور 10ویں کا، اور بچوں نے رکھا تھا صرف 1 10ویں کا۔ تو خیر، اب میں اپنے ٹاپک پہ آتی ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ جھوٹ بولنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اور آپ کے منہ پہ اتنا اچھا برتاؤ کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بس ان سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں ہمارے لیے۔ اتنے اچھے دوست سے بھی زیادہ بن جاتے، اتنا پیار سے اور اتنے اچھے سے اتنا دکھاوا کرتے ہیں نا، اور پیٹھ پیچھے وہی لوگ خنجر جو مارتے ہیں نا، بس وہی والا ہے آج کل کا۔ تو سب کی نہیں ہوگا، سب کے رشتہ دار ظاہر سی بات ہے ایک جیسا نہیں ہوتا دنیا میں سارے لوگ، لیکن میں نے تو ایسے لوگ کو اتنا جھیلا ہے، مطلب جھیل ہی رہی ہوں جب سے شادی ہوئی ہے، سمجھ لو بس یہی سب جھیلا ہے، اور ابھی بھی جھیل ہی رہی ہوں یہ سب چیز۔ پہلے میں بھی بہت ان لوگوں کے باتوں میں آ جاتی تھی، مجھے لگتا تھا ایک دم آنکھ بند کر کے نا ٹرسٹ ہو جاتا تھا، کیونکہ دکھاتے ہی اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا برتاؤ کرتے، اتنا فکر، ہر چیز اتنا دکھاتے ہیں کہ لوگ آنکھ بند کر کے ان لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کر لے۔ لیکن سچ میں بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ایسے لوگ، مطلب سانپ جو ہوتا ہے، سانپ 2 منہ سانپ، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں یہ 2 منہ لوگ۔ کہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ٹرسٹ کر کے اپنی ساری باتیں مطلب لوگوں کو بتا دیتے ہیں، لیکن انہیں باتوں کا یہ لوگ پیٹھ پیچھے کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں، کتنا لڑائی جھگڑا اور کتنی غلط فہمیاں، اور کتنا مذاق بھی بناتے ہیں، اور کتنا مطلب ایموشن کے ساتھ کھیلتے ہیں نا یہ لوگ۔ میں اچھی طرح سے اس بات کو اب سمجھتی ہوں، بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ حفاظت فرمائے اس طرح کے لوگوں سے۔ آج کل کا تو یہی ہے، فیشن ہی چلا ہوا ہے کہ لوگ دل سے نہیں دماغ سے رشتے نبھاتے۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنا فائدہ دیکھ کے، کدھر فائدہ ہو رہا ہے کدھر نقصان ہو رہا ہے، کس سے بات کرنے سے فائدہ ہوگا کس سے بات کرنے سے نقصان ہوگا، یہاں تک کہ اپنے بھائی بہنوں کا رشتہ بھی اس قدر ان لوگوں نے نا بدنام کر کے رکھا ہوا ہے۔ بہن کے نام پر کیا بولیں، دھبا ہوتا ہے ایک طرح سے۔ کچھ لوگ، ہم لوگ بھی ہیں جو اپنا جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، بھائیوں کے لیے، سب کے لیے، بھابھیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بھتیجوں کے لیے، لیکن وہیں پہ کچھ لوگ بس دشمن سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ اگر اکیلے میں دکھ گئے نا بھائی بھتیجیاں، تو اس سے ہاتھ صاف کیے بنا نہیں چھوڑتے، یا پھر اس کو بگاڑنے کا ایک موقع نہیں چھوڑتے کہ کسی بھی طرح سے بگڑ جائیں اور پریشان ہوتے رہیں۔ اس لیے اپنی کوئی بھی دکھ سکھ نہ کسی کو بتانا نہیں چاہیے، جس پہ آپ لوگ آنکھ بن کے یقین کر سکتے ہیں، بند کر کے، جو لگتا ہے آپ لوگ کو جیسے ہسبینڈ ہیں، آپ کی اپنی سگی بہن ہیں، آپ کی امی، یہی لوگ ہیں جو سمجھ سکتے ہیں، بھائی ہیں اپنا، اس کو اپنا دکھ سکھ بتا سکتے ہیں اپنے بچوں کو۔ لیکن وہیں اگر آپ کسی کے باتوں میں آ کے
جو دکھاوے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں میں آ کے نا اپنی کوئی سی بھی بات، چاہے دکھ ہے یا ہے سکھ، بتا دیں گے نا تو تکلیف بتانے سے بھی ان کو خوشی ملے گی اندر ہی اندر۔ اگر کچھ بھی اپنا تکلیف آپ نے بتایا اور کوئی خوشی کی بات بتا دی تو پھر اس سے ان کو اندر ہی اندر جلن ہوتا ہے کہ کیوں ہو گیا اس کے ساتھ، اچھا ہے یہ وہ۔ ان لوگ مطلب پریشانی اگر بتاتے رہیں گے نا تو وہ لوگ ہمیشہ پریشانی دیکھنا چاہتے رہتے ہیں کہ ہمیشہ ہی پریشان رہے، یہ لوگ دکھی رہے، ایسے ہی پریشان ہوتے رہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ میں بھی اس طرح کے لوگوں کے نا چنگل میں پھنس گئی تھی اور میں اس سے باہر بھی نکلی ہوں، اس لیے میں نے سوچا شیئر کیا جائے یہ بات بھی، کیونکہ آج کل قدم دو قدم پہ اس طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، ہر فیملی میں ہوتے ہی ہیں اس طرح کے زیادہ تر لوگ۔ تو میرا فرض ہے کہ مجھے جو ایکسپیرینس ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور مجھے یہ پلیٹ فارم ملا ہے، تو میں اپنی ساری ایکسپیرینس اور جو اچھی عادتیں ہیں، بری عادتیں ہیں اور جس سے انسان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، ساری باتیں میں شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ اپنے آگے فیوچر کے بھی بلاگ میں۔ اور آج بھی میں وہی کر رہی ہوں، مطلب آج اس طرح کے لوگوں سے کس طرح سے بچنا ہے، کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، میں اس کے اوپر بات کر رہی ہوں۔ تو بس بچ تو نہیں سکتے یار، ایسے لوگوں سے ہم لوگ پیچھا بھی نہیں چھڑا سکتے، کہ فیملی ممبر ہوتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہسبینڈ کے بھائی بہن ہوتے ہیں، مطلب بھائی نہیں بہن ہوتے ہیں زیادہ تر، تو میری فیملی میں تو بہن ہی ہے، بھائی تو پھر ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ بہنیں جو ہوتی ہیں، نند اور ساس نند جو ہوتے ہیں، صحیح بولا مطلب کسی نے کہ یہ ساس نند کبھی کسی کی نہیں ہوتے، مطلب 100 میں سے 1 کے اچھے ہوتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر تو اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ اپنا کچھ بھی کر دو ان لوگوں کے لیے، جان بھی دے دو نا، پھر بھی یہ اپنے نہیں ہونے والے، تب بھی یہ پیٹھ میں خنجر ہی بھونکیں گے۔ ایسے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ملتا ہے، کیسے اچھا لگتا ہے گھر میں لڑائی، مطلب غلط فہمی پیدا کروا کے، ایک دوسرے کے دل میں نفرت پیدا کروا کے، جب وہ پتہ ہے ان کی ماں ان کے اوپر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتی ہیں، تو ایسی باتیں نہیں بولے نا کہ جس سے ان کو غلط فہمی ہو یا پھر گھر میں غلط فہمی کا ماحول پیدا ہو۔ لیکن نہیں، وہ تو جان بوجھ کے جو بات سچ ہے وہ بھی، اور جو جھوٹ ہے وہ بھی پیٹ سے نکال کے کچھ بھی الٹا سیدھا بنا کے گھر میں کلیش کرواتی ہیں۔ ایسی نند سب ہوتی ہیں، جیسے ہی گھر میں آئے تو بنا ہنگامہ کیے جانا نہیں ہے، اور بس بیٹھ کے سنو ان لوگوں کی باتیں۔ ساس کو جب غصہ آ جاتا ہے تو دنیا بھر کی، مطلب پڑھے لکھے لوگ تو ظاہر سی بات ہے اس طرح سے نہیں کرتے ہوں گے، جو نہیں ہے پڑھے لکھے ان کی اتنی گالیاں، ایک سے ایک گالیاں، بد دعائیں، کوسنا، وہ بھی ایسا نہیں خالی بہو کو ہی کوس دیں، اس کے پورے خاندان کو کوسیں گے، ماں باپ بھائی بہن پورے خاندان کو ہی کوسنا، گالیاں دینا، گندی گندی گالیاں دینا، جو کبھی سنا بھی نہیں ہوا تھا شادی سے پہلے۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں نہیں، کوئی گالی بھی نہیں دیتا، اور گندی گالی تو دیتا ہی نہیں، استغفر اللہ، اللہ پاک فرمائے۔ وہ سب سن کے تب بھی رہنا پڑتا ہے، لیکن کیا کرے، اللہ نے کرے کہ کسی کا مطلب اس طرح کا ہو قسمت۔ اب میرا تو جو تھا وہ تو ہے، وہ تو چلو میں نے جھیل لیا، ہینڈل بھی کر لیا، ان لوگوں کو ہینڈل کرنا بھی سیکھ لیا، لیکن اللہ بچائے اس طرح سے خراب ذہنیت والے لوگ سے، جو اس طرح سے گالیاں اور کچھ دینے میں جا سے بھی نہیں جھجکتے، زبان پہ ایسی گندی گندی باتیں لے بھی کیسے آتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا۔ خیر، تو بس ان لوگوں سے بچنا کس طرح سے، کوئی سے بھی اپنا دکھ ہو، کوئی بھی سکھ ہو، ان لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں بتانا، بس یہ ہے کہ وہ لوگ آئیں گے ضرور، ایسے لوگ پیچھا بھی نہیں چھوڑتے نا۔ اور ہاں، نقل کرنے میں تو 1 نمبر کے، نقل بھی وہ آپ کا ہی کریں گے، کچھ بھی کرنا ہو نقل بھی آپ کا ہی کریں گے، چاہے گھر میں کوئی ڈیکوریشن کا پیس ہو، چاہے گھر کو سجانے کا ہو، یا پھر کھانا بنانے کا طریقہ ہو، یا پھر کپڑے پہننے کا طریقہ ہو، کچھ بھی ہو، تو کاپی نقل کبھی کریں گے یہ لوگ، اور پیچھا بھی نہیں چھوڑیں گے، دکھاوا کرنے کے لیے ہر دوسرے دن آ کے نا چپر چالو۔ تو بس ان لوگوں سے پیچھا تو چھوڑ نہیں سکتا، بس ان لوگوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ آ جانا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے زیادہ بات ہی نہیں کرنا، بس سلام دعا ہی رکھنا ہے،
رشتہ ہے تو ان لوگوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. سلام دعا تک رکھنا ہے. اپنا کوئی سا بھی خوشی ہو، کوئی سی بھی غم ہو، ان لوگوں کے ساتھ شیئر بالکل نہیں کرنا. اپنے بچوں کی بھی کوئی سی بھی خوشی، کوئی سی بھی مطلب کوئی کمی بھی ہو بچوں کے اندر، ظاہر سی بات ہے سب کے اندر ہوتی ہے تھوڑی بہت، کچھ بھی نہیں بتانا ہے ان لوگوں کو، کیونکہ یہ لوگ سامنے میں تو ہاں ہاں کر دیں گے ایسے، اور ایسے بیچارے بن کے نا آپ کے ہاں میں ہاں ملا دیں گے. آپ پیٹھ پیچھے اتنے خوش ہوں گے نا اس بات کو لے کے، اور اس بات کا مذاق بھی اڑائیں گے، اور پوری دنیا میں کہاں کہاں پھیلا بھی دیتے ہیں یہ سب بات کو. ایسے لوگ، اس لیے ان لوگوں سے بچنے کا یہی طریقہ کہ ان لوگوں سے کوئی زیادہ بات ہی نہیں کرے، بس سلام دعا تک ہی رکھنا ہے. اور جو بھی بک بک کریں گے، تو بک بک کرنے کی عادت ہوتی ہے ان لوگوں کو، کہ گھوم گھوم کے نا پوری دنیا میں گھوم گھوم کے آئیں گے، اور آ کے بیٹھ کے مائکے میں سب کا پنچایت کریں گے کہ ہاں اس کی بیٹی کیسی ہے، اس کی بہو کیسی ہے، اس کی ساس کیسی ہے، تو وہ کہاں کوئی بھاگ گیا ہے، تو کوئی کہاں لڑائی ہوا ہے. بس یہی کام ہوتا ہے ان لوگوں کو. پتہ نہیں گھر کا کوئی کام کرتے بھی ہیں کہ نہیں. آئیں گے بس بیٹھ کے یہی تو گھر مائکے میں لڑائی جھگڑا کروائیں گے، یا نہیں تو پورے دنیا کا شکایت غیبت بیٹھ کے کریں گے. ان لوگوں کا یہی کام ہی ہے. تو بس آپ کی مجبوری اگر آپ کے پاس آ کے آپ کے کمرے میں بیٹھ جائے، ویسے تو ان لوگ جب ماں کے ساتھ بیٹھی رہے تو اس کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. ایسے بکواس کرنے والے لوگ کے ساتھ آپ کے کمرے میں اگر آ کے بیٹھ جائے تو مجبوراً بیٹھنا ہی پڑتا ہے اور سننا بھی پڑتا ہے. تو بس جو بھی سنو، ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو، اور اس کے ہاں میں ہاں بالکل مت ملاؤ، نہ اپنا کچھ بتاؤ. اور اپنے فیوچر کے لیے کوئی پلاننگ ہے اپنے بچوں کے لیے کہ کیا پڑھانا ہے، کیا لکھانا ہے، کیا بنانا، کچھ بھی ہے، بالکل بھی شیئر نہیں کرنا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، بالکل بھی نہیں. نہ سب کے ساتھ تو میرے خیال سے شیئر کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ لوگ بالکل بھی، میرا جو ایکسپیرینس ہے، ہو سکتا ہے آپ کی اچھی ہوں، ظاہر سی بات ہے دنیا میں سارے لوگ جیسے نہیں ہوتے، لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے اتنا برا ہے ان لوگوں کو لے کے کہ کیا ہی بولا جائے. ایک سیکنڈ میں ایک تو نظر بھی لگاتے ہیں، اپنے بھتیجے بھتیجیوں کو بھی آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے. اگر مارکس بھی اچھا آ جائے نا، تب ان لوگوں کو اندر ہی اندر نا جان جانے لگتی ہے کہ کیوں آ گیا اس کا اچھا مارکس، کیسے یہ لوگ اچھے ہو سکتے ہیں. ایک دم پتہ ہی نہیں لگتا کہ اتنے قریبی رشتہ دار ہیں کہ دشمن ہے. دشمن سے بھی زیادہ بدتر لوگوں، کیونکہ دشمن کے بارے میں تو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ ہاں چلو دشمن ہے، اس سے دور رہنا ہے، ہمیں بچ کے رہنا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اتنے اچھے بنتے ہیں سامنے سے کہ بس بہت ہی زیادہ میں نے جھیلا ہے ایسے لوگوں کو، بہت ہی زیادہ. میں اپنی پوری اسٹوری جو ہے نا کبھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی دوسری ویڈیو میں. اس میں تو بس اس طرح کے لوگوں سے بچنا ہی ہے. میرا بہت ہی برا ایکسپیرینس ہے سسرال والوں کو لے کے. شادی کر کے جو پہلا قدم رکھتے ہیں نا گھر میں، سسرال میں جو شادی کر کے پہلا قدم رکھتی ہیں دلہن، اس ٹائم سنا ہے کبھی آپ لوگوں نے ذلیل کیا جائے؟ مجھے اس ٹائم سے ذلت جھیلنی پڑی ہے. اسی ٹائم اتنا زیادہ ذلیل، کیا ہی بولوں، چپ چاپ سے سننا پڑتا ہے. کچھ ایک لفظ بھی نہیں بولا کبھی ساس کا کوئی جواب نہیں دیا میں نے ایک لفظ کا بھی. لیکن یہ ہے کہ دل میں تو ہے، جو بھی برا کیا ان لوگوں نے سب دل میں ہے میرے، اور زندگی بھر رہے گا. کیونکہ جس بات سے دل دکھتا ہے نا، وہ بات زندگی میں بھولتی بھی نہیں ہے انسان کو، اور بھولے گی بھی نہیں. کیسے بھول جائیں؟ جیسے ہی کچھ ایسا سننے میں ملتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے، اپنا پورا کہانی یاد آ جاتا ہے. خیر، آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ کے ان لاز اور آپ کیسے ہیں، اور آپ کے آس پاس کے رشتہ دار لوگ کوئی ہیں اس طرح کے، یا پھر آپ لوگ کے اچھے ہوں. اللہ کرے سب کے اچھے ہی ہوں. اس طرح کے تو کسی کو نہ ملے، اللہ کسی دشمن کے بھی بچیوں کے اس طرح کے سسرال نہ ملے، کیونکہ بہت ہی برے ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ. اور جاہلیت میں تو اور بھی زیادہ ہوتے ہیں. پڑھی لکھی فیملی ہوتی ہے تو ان لوگوں کو پھر بھی عقل ہوتا ہے، سمجھ ہوتا ہے کہ اس طرح گالی یہ سب تو نہیں کرتے ہیں وہ لوگ. اور یہ کہ کچھ لوگ غصے والے ہوتے ہیں تو اپنے برداشت نہیں ہوتا، جس سے ان لوگ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ مطلب ڈانٹ مار دیتے ہیں، وہ الگ بات ہوتی ہے. لیکن گالی دینا اور بد دعائیں دینا میرے نظر میں اس سے زیادہ بری بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. وہ بھی گندی گندی گالیاں پورے مائکے والوں کو دینا، بہو کے پورے ماں باپ بھائی بہن سب کو گندی گندی گالیاں دینا، ان کو سراہنا
कोसना बहुत ही बुरी बात है। ये तो बहुत ही बुरी, इस तरह से शर्म आनी चाहिए। खुद की भी बेटी है। इस तरह के लोग को क्या होता है पॉलिसी कि शादी करते हैं और बहू को और जब बेटी को और दामाद को अपने घर में ही रखते हैं, ससुराल भी नहीं भेजते हैं। जाहिर सी बात है कि बहू के साथ इन लोगों ने इतना बुरा किया तो हमारी बेटी के साथ भी ना हो जाए बुरा। ससुराल भी नहीं भेजते हैं और शादी भी ऐसे चुन चुन के ऐसे लड़कों से करते हैं कि वो ना शादी करके जिस तरह से बहू नहीं जाती ससुराल, उस तरह से दामाद सब आ जाता है। बेटी दामाद आराम से मायके में रहेंगे और बहू का ना जीना हराम करके ना उसको परेशान कर के ना घर से बाहर निकाल देंगे। यही पॉलिसी होता है इन लोगों का। खुद की बेटी को मतलब 1 महीना भी ससुराल नहीं रहना। क्या होता है इन लोगों का, क्या ख़राब ज़हनियत है कि ससुराल वालों से नफ़रत करना है। बेटियों को ये सिखाया हुआ है कि ससुराल में इनकी जो भी है सास ननद, चाहे वो लोग अच्छे भी क्यों ना हो, अच्छे या बुरे का पता तो सब चलता है ना जब साथ में रहते हैं। साथ में भी नहीं रहते फिर कैसे पता चल जाता है कि अच्छे हैं या बुरे हैं। 1 महीना भी नहीं रहते ये लोग। मुश्किल से 4 साल में 4 दिन के लिए जाएंगे और वापस आ जाएंगे। उसमें भी भर भर के बुराइयाँ करते हैं अपने सास की, ननद की, देवरानी है, जेठानी है, सबकी करते हैं। और वही लोग अपने बहू का और जीना हराम करके रखते हैं। और इस तरह के लड़के जो हैं शादी करके अपने माँ बाप को भूल ही जाते हैं और ससुराल में ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। जिस तरह से बहू को मानना चाहिए ना उस तरह से दामाद करते हैं। सास ससुर को ही अपना माँ बाप बना दिया और बीवी की गुलामी करते रहे ससुराल में बैठ के आराम से। ये होता है सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है। जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग होते हैं वो इस तरह की बिल्कुल नहीं करेंगे। ये जो लालची और बेवकूफ़ टाइप के जो लोग हैं ना वही करते हैं इस तरह की हरकतें। खैर छोड़ो, मैंने बस अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग एग्री करते हैं इन सब चीज़ों से या नहीं। कि जिस तरह का जो माहौल मैंने देखा कि शादी करके तो दामाद ही उल्टा जाता है ससुराल में रहने, इस तरह का तो मुझे लगता है किसी के घर में नहीं होता होगा। शायद पता नहीं किसी के घर में होता हो, लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने अपने आजू बाजू आस पास किसी को ऐसा नहीं देखा। तो ज़्यादातर सभी लोग को देखते हैं शादी करके लड़कियां ही जाती हैं ससुराल, तो जो दामाद आता है ससुराल ये वाला रिवाज बहुत ही कम लोगों के घर में होगा, ना के बराबर ही होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप लोग को पता भी नहीं होगा इस बारे में, मुझे पता है और मैंने बहुत ही झेला है इस तरह का चीज़। सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लगी मेरी बातें और मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो फिर कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे बन रहा है पूरी और सब्ज़ी। मेरे हस्बैंड को खाना था आलू की सब्ज़ियाँ, मैंने दिखाया है आप लोगों को पूरी रेसिपी। ऐसे तो रेसिपी नहीं बताई है, बस ऐसे ही वीडियो बनाते हुए मतलब सारी चीज़ें करते हुए मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। तो अभी देखा आपने बाबू को, मेरा छोटा वाला, उसको जब खेलता रहता है जैसे उसको याद आता है कि मम्मी कहीं बाहर तो नहीं चली गई, तो ऐसे ही आके देख लेता है किचन में। फिर कभी कभी ज़िद पकड़ के गोद में चढ़ जाता है। तो आज बन रहा है, रात का टाइम है, ये नाश्ते का नहीं है। ये वैसे ये तो नाश्ते में खाते हैं लोग, लेकिन मैं रात में बना रही थी। पूरी है, आलू की सब्ज़ी है और मैंने सोचा कि हलवा भी बना ही देती हूँ सूजी का। तो अभी मैं ये हलवा बनाने लगी हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ का साथ, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा मेरी वीडियो को। जिन लोगों के मतलब इस तरह के रिश्तेदार हैं, ऐसे इन लॉज हैं, तो उन लोगों को शायद कुछ मदद मिल सके। उन लोगों को कुछ पूछना है मुझसे तो पूछ सकते हैं। मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, शादी को भी मेरे काफ़ी टाइम हो चुका है, तो सब कुछ का एक्सपीरियंस है मुझे। मैं प्रॉपर उन लोगों को गाइड कर सकती हूँ इंशाल्लाह। तो कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकती हैं। और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो करके ना डीएम कर लीजिएगा या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो यहीं तक थी मेरी आज की पूरी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और इस तरह की और भी बहुत सारी बातें हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह फ्यूचर वाले वीडियो में शेयर करती रहूँगी। तो
دیکھتے رہیے گا میری ویڈیو کو اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور بیل آئیکن بھی آن کر لیجیے گا تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کی نوٹیفیکیشن وغیرہ آپ لوگ کے پاس پہنچے اور آپ لوگ میری کوئی سی ویڈیو مس نہ کر پائیں۔ تو سسرال والوں کو اور ان لاس کو لے کے تو بہت ہی زیادہ برا ایکسپیرینس ہے میرا، اور ایک وقت تو ایسا آیا تھا، میں نے پچھلے ایک ویڈیو میں شیئر بھی کیا ہے صبر کے اوپر جو میں نے ویڈیو بنائی ہے، صبر کی سچی داستان۔ ہسبینڈ کے اوپر بھی ہے کہ کچھ ایک وقت آیا تھا کہ وہ بھی اس طرح کے ہو گئے تھے کہ بس زندگی سمجھو ختم سی ہو گئی تھی، لیکن ساری چیزوں کو میں نے صبر کر کے اور اپنے ہینڈل کر لیا، اپنے رشتے کو بچا لیا ٹوٹنے سے، اور اپنے آپ کو بھی ٹوٹنے سے بچا لیا۔ بہت ایکسپیرینس ہے مجھے ان سب باتوں کا، جو میں آگے انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی رہوں گی۔ آپ کے کوئی بھی کویشچنس ہو تو کمنٹ کرنا اور ڈی ایم کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تو چلتی ہوں، میں آؤں گی پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔